آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی سننے جا رہے ہیں جو علم کی اصل حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بہت بڑے عالم کی جنہیں زندگی کا سب سے بڑا سبق ایک ایسی جگہ سے ملا جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں امام غزالی کی اس حیران کن قول سے۔ میرے اساتذہ نے مجھے علم دیا، لیکن ڈاکوؤں نے مجھے علم کی حقیقت سکھائی۔ ذرا سوچئے اس بات پر۔ یہ جملہ ہی پوری کہانی کا نچوڑ ہے کہ اصل علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے کردار اور عمل سے جھلکتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس کے مرکزی کردار سے، مشہور عالم دین امام غزالی، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں علم کا سمندر مانا جاتا تھا۔ دیکھیں، امام غزالی کوئی عام عالم نہیں تھے، انہیں حجت الاسلام کا لقب ملا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے اسلام کا ثبوت۔ سوچیں، ان کے پاس علم اور دلیل کی کتنی طاقت ہوگی کہ انہیں اتنا بڑا لقب دیا گیا۔ یہ ان کی علمی قابلیت اور گہرائی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اور ان کی مہارت وہ کسی ایک فیلڈ تک محدود نہیں تھی۔ اسلامی قانون، فلسفہ، منطق، تصوف، اخلاقیات، مطلب ہر شعبے میں ان کا کمال تھا۔ یہی چیز انہیں اتنا عظیم بناتی تھی۔ تو جرجان شہر میں انہوں نے برسوں پڑھائی کی اور اپنی ساری محنت، اپنا سارا علم انہوں نے نوٹس کی شکل میں ایک اہم تھیلے میں جمع کر لیا۔ اب یہ کوئی معمولی تھیلا نہیں تھا، اس میں صرف کاغذات نہیں تھے، بلکہ ان کی برسوں کی محنت کا، ان کی ریاضت کا پورا نچوڑ تھا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں ایک ایسا غیر متوقع موڑ کیسے آتا ہے جب ایک بالکل پرسکون سفر اچانک خطرے میں بدل جاتا ہے۔ گھر واپسی کا سفر تھا، قافلہ صحرا سے گزر رہا تھا، بالکل آرام سے، سکون سے، ہر طرف خاموشی۔ لیکن یہ وہ خاموشی تھی جو اکثر کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ اور پھر اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نے اس خاموشی کو چیر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے پورے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی، چیخ و پکار، ڈاکو سب کا سامان چھین رہے تھے، اور اسی چھینا جھپٹی میں انہوں نے امام غزالی کا وہ قیمتی تھیلا بھی چھین لیا، وہی تھیلا جس میں ان کی زندگی بھر کی کمائی یعنی ان کا علم بند تھا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہاں ایک عالم اور ایک ڈاکو کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جب ڈاکو اپنا کام کر کے جانے لگے تو امام غزالی بے اختیار ان کے پیچھے بھاگے۔ لوگ حیران تھے، انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ چیخ کر بولے، میرا سامان نہیں گیا، میرا علم چلا گیا ہے۔ سوچئے، وہ بے خوف ہو کر سیدھا ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور اس سے التجا کرنے لگے کہ ان کا تھیلا واپس کر دے۔ انہوں نے سمجھایا کہ اس میں پیسے نہیں ہیں، اس میں ان کی برسوں کی پڑھائی ہے، ان کا سارا علم ہے۔ اور یہ تھا وہ لمحہ جہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا رخ لیتی ہے۔ حقیقت کا سورج نکلنے والا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے انہیں دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک ایسا سوال پوچھا جو امام غزالی کے دل میں اتر گیا۔ اس نے کہا، تم کیسے عالم ہو جس کا علم ایک تھیلے میں رکھا ہے؟ اگر ہم یہ تھیلا لے جائیں تو کیا تم جاہل ہو جاؤ گے؟ یہ بات بجلی بن کر گری۔ تو اس ڈاکو کے ایک جملے نے علم کی دو قسموں کو بالکل واضح کر دیا۔ ایک ہے کاغذی علم، یعنی وہ جو باہر ہے، کتابوں میں، نوٹوں میں، یہ کمزور ہے، اسے کوئی بھی چھین سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے حقیقی علم، وہ جو اندر ہے، جو آپ کی ذات کا حصہ ہے، جسے کوئی نہیں چھین سکتا، جو مستقل ہے۔ یہ واقعہ امام غزالی کے لیے صرف ایک حادثہ نہیں تھا، نہیں، یہ ان کے لیے ایک روحانی بیداری تھی۔ ان کا، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک نیا جنم تھا۔ اس ایک واقعے نے ان کی زندگی اور ان کی سوچ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس تبدیلی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے اگلے 3 سال وقف کر دیے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 3 سال ان کے اس پختہ ارادے اور محنت کی نشانی ہے جو انہوں نے اپنے علم کو حقیقی معنوں میں اپنانے کے لیے کی۔ گھر واپس آ کر انہوں نے ایک بہت عظیم فیصلہ کیا۔ پہلا قدم، انہوں نے اس بات کو مانا، تسلیم کیا کہ ڈاکو کی بات بالکل صحیح تھی۔ پھر دوسرا قدم، انہوں نے وہی 3 سال لگا کر اپنے ہر ایک نوٹ کو حفظ کر لیا، زبانی یاد کر لیا۔ اور تیسرا قدم تھا تبدیلی کا۔ اب ان کا علم کاغذ سے نکل کر ان کے دل اور دماغ میں بس چکا تھا۔
تو اس پوری کہانی سے، اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلیں اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، سچا علم صرف کتابوں میں نہیں، ہمارے کردار میں نظر آتا ہے۔ دوسری بات، صرف معلومات اکٹھی کر لینا وہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت تب بنتی ہے جب وہ معلومات ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ اور شاید سب سے دلچسپ سبق یہ ہے کہ گہرے سبق وہ کہیں سے بھی مل سکتے ہیں، کسی بھی غیر متوقع شخص سے، حتیٰ کہ ایک ڈاکو سے بھی۔ اور آخری بات، مشکل وقت ہی اکثر انسان کو عظیم بناتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی آج کے دور کے لیے، اس انفارمیشن ایج کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج جب ہر قسم کی معلومات، ہر قسم کا علم بس ایک کلک کی دوری پر ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کتنا علم واقعی ہمارا حصہ بنا ہے، کون سا علم ہے جو ہماری ذات میں اتر کر ہماری رہبری کر رہا ہے۔